نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه 98 سے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا پھر جب قرأت پڑھیں آپ القرآن قرآن فاستعذ تو پناہ مانگیے باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان سے الرجیم جو کہ مردود ہے۔ آج جو ہے قرآن سے ریلیٹڈ گفتگو ہے انشاءاللہ۔ آج قرآن کی باتیں ہیں جس کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہدایت کا سرچشمہ ہے قرآن اور گمراہی کا سرچشمہ کون ہے؟ شیطان، جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسے برداشت ہی نہیں ہوتا کوئی قرآن پڑھے، بار بار وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن لے کے بیٹھے، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی سوچ آ جاتی ہے۔ وہ ہر حال میں انسان کو قرآن پڑھنے سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی پڑھنے لگے تو اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ اگر قرآن سے باتیں کرنا چاہتے ہو، اگر قرآن پر تدبر کرنا چاہتے ہو، قرآن کو پڑھنا چاہتے ہو، تلاوت کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ پڑھنے سے ہم قرآن شیطان کے ان وسوسوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی ریڈنگ کے دوران جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اگر کوئی وسوسہ آ بھی جائے تو پھر فوراً پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ویسے زندگی کے کسی موقع پر یا پورے دن کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وسوسوں سے بچ سکیں تو فوراً سے پڑھیں۔ جب کوئی وسوسہ آنے لگتا ہے جو بہت ہی پریشان کر دیتا ہے، انسان ایک وسوسے کو سوچنے لگے نا، اس وسوسے سے نیا وسوسہ، پھر نیا وسوسہ، پھر انسان بہت کنفیوز ہو جاتا ہے۔ انسان خود کو اس دنیا کا پتہ نہیں کتنا معصوم اور شریف اور خود ترس انسان سمجھتا ہے، اپنے آپ پہ ترس آنے لگتا ہے۔ انسان اچھا خاصا ہوتا ہے لیکن شیطان اس کو اپنی نظر کے اندر اتنا ڈیموٹیویٹ کر دیتا ہے کہ اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور شیطان جو ہے نا، انسان بھی ہوتے ہیں اور شیطان جن بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان سے پناہ کی دعا کے ساتھ ساتھ ان سے بچنے کے ذرائع بھی اختیار کرنے ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص دعا تو پڑھتا ہے لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول ہے، محبت ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان سے دلی دوستی ہے، تو پھر اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے آپ کو ان سے محفوظ سمجھنا۔ اس کی مثال اس شخص کی ہے کہ جو توپ کے گولوں میں بچنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کیے بنا درمیان میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے، گولیاں چل رہی ہیں اور اعوذ باللہ پڑھتا ہے، یہ پناہ مانگ لیتا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے پناہ دی جائے۔ تو پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ خود بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسے طریقوں سے، مثلاً ایسی تمام چیزیں جو ہمیں وسوسوں میں ڈالتی ہیں اس سے بچا جائے۔ ایسے تمام لوگ جو ہمیں وسوسوں میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں، ہمیں قرآن سے دور کرتے ہیں، ان سے تھوڑی سی دوری اختیار کی جائے، ٹھیک ہے، دلی دوستی نہ رکھی جائے۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنا انوائرمنٹ بھی اچھا رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سے دل نہیں لگ پاتا،
یا ہم بیزار ہو جاتے ہیں، قرآن سے باتیں نہیں ہو پاتی. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں پورے یقین کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ ایسے ماحول میں بیٹھے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ٹھیک ہے، ہم پورے رش والے ماحول میں بیٹھے ہوں، ہجوم ہو، ارد گرد باتیں ہو رہی ہوں، اور ہم کہیں کہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں تو ہمارا دھیان باتوں کی طرف نہ جائے اور ہم اپنا دھیان فوکس کر سکتے ہیں قرآن پہ. کیا خیال ہے، ہو جائے گا؟ نہیں نا، دھیان بڑھ جاتا ہے. کوئی بات کر رہا ہو، ہمارا پورا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے. تو کیا کرنا ہے، ظاہری اسباب بھی اختیار کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی ہے انشاءاللہ. اسی طرح جب آپ کلاس میں آتے ہیں تو تب بھی اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں. جیسے اب دیکھیں صبح کے اذکار ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک وہ نہیں ہے اس کا سلطان کوئی زور، یعنی اس شیطان کا ایمان والوں پر، توکل کرنے والوں پر کوئی زور نہیں. ان پر شیطان کا تسلط اور غلبہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجر آیت 42 میں فرما دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، کہ بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے. تو وہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش سے باز نہیں آتا، ایمان والوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات وہ کچھ متاثر بھی ہو سکتے ہیں، مگر وہ اللہ سے ڈر کی برکت سے فوراً آگاہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شیطان ورگلا رہا ہے، ہمیں شیطان وسوسوں میں ڈال رہا ہے. اس اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے الحمدللہ کچھ بندوں پر کہ وہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کی وجہ سے نہیں میرے ساتھ ایسا ہوا، یا میں پریشان ہوں تو فلاں کی وجہ سے نہیں ایسے ہوا. وہ کہتے ہیں کہ شیطان ان کو وسوسوں میں ڈال رہا ہے. اس سے بہت سی انسان برائیوں سے، لڑائیوں سے بچ سکتا ہے. جب بھی آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ اب بدگمان ہونے لگتے ہیں لوگوں کے بارے میں یا اپنے بارے میں، یا نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، دور دور جاتے ہیں، یا کوئی غلط فہمی اسلامک ریچولز کے بارے میں ذہن میں آ جاتی ہے، تو بس اپنے آپ کو یہ بات یاد دلانی ہے کہ مجھ پہ شیطان کا حملہ ہے. انسانوں کو کبھی بلیم نہ کریں، اس سے رشتے بہت خراب ہوتے ہیں. یہ ایک ایکسپیرینس ہے، آپ بھی کر کے دیکھیں. ہر چیز کا ذمہ دار، یعنی خاص طور پہ وسوسوں کا ذمہ دار شیطان کو ٹھہرائیں. جب ہم اصل دشمن کو الزام دیں گے نا تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان انسانوں سے نفرت نہیں کرے گا، کیونکہ انسان دشمن ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے ذہن کے دشمن شیطان ہی ہے، انسان نہیں ہو سکتے. تو اللہ کے ڈر، اللہ کی محبت، اللہ پہ توکل، اللہ پر ایمان کی وجہ سے وہ اس کے حملے سے بچ جاتے ہیں. کچھ عرصے کے لیے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر سورۃ اعراف کے اندر ہم پڑھ کے آئے نا 201 میں 201 آیت میں، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، بے شک وہ لوگ جو ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے، تذکروا تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، فاذا هم مبصرون پھر اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طرح سے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نا ایسی سوچ عطا کرے کہ جب شیطان کا حملہ آئے تو متقی پرہیزگار لوگ اگر ہم ہوں تو ہم بہت زیادہ چکنے ہو جائیں، اور پھر تھوڑا سا حملہ اس کا اثر انداز بھی ہو لیکن اس کو اتنے دنوں تک لے کے چلنا. پتہ ہے نا کبھی کبھی ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، فضول سوچے تنگ کرتی ہیں، فضول خیالات.
ابھی کل ہی میرے ساتھ ایسے ہو رہا تھا، تو رات کو پھر اس چیز کا خیال آ گیا کہ الحمدللہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی انسان شیطان بہت زیادہ حملہ کرتا ہے، بہت زیادہ. یہ نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی زندگی کے اندر شیطان کا کوئی حملہ ہی نہیں ہوتا. ان کی زندگی میں شیطان زیادہ حملے کرتا ہے، ان کے دن بہت ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن پھر جیسے ہی احساس ہوتا ہے تو ایک سکون مل جاتا ہے کہ الحمدللہ حقیقت سے ان باتوں کا، ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق کس سے ہے؟ شیطان کے وسوسوں سے. یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت برکت اور اللہ ریمائنڈر دیتے ہیں. تو یہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنانا ہے. جب بھی نیگیٹو تھنکنگ ہمیں تنگ کرنے لگے تو شیطان کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جائے. پھر دیکھیے گا کیسے دماغ فریش ہو جاتا ہے. والذین انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون، جو اس کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں. یعنی شیطان کا غلبہ ایک تو یہ ہے، شیطان تنگ کرتا ہے، شیطان پریشان کرتا ہے، وہ ایمان والوں کو بھی متاثر کر لیتا ہے بعض اوقات، لیکن غلبہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے قابو میں کر لینا، وہ بندہ اس فیز سے نکلنا ہی نہیں چاہتا. ہمارے ارد گرد دیکھیے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے، ایون کہ کاؤنسلنگ کے لیے بھی ایسے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو جتنی بھی باتیں کہی جائیں، لیکن آج بات کہی تو ایک ماہ کے بعد پھر وہ اسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو لوگ شیطان سے دوستی کر لیتے ہیں، اس سے دوستی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کہا مانتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ان کو اپنے قابو میں لے لیتا ہے، شیطان کا غلبہ ان پہ ہو جاتا ہے. وہ عرصہ بھر تک ان لوگوں کو پریشان رکھتے ہیں، ان کو وسوسوں میں ڈالے رکھتے ہیں، قرآن سے دور کر دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں صرف اپنے وسوسوں کی وجہ سے قرآن کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ شیطان ان کو طرح طرح کی وسوسے ڈالتا ہے، عمل نہیں کر رہے تو کیا فائدہ. یقین جانے شیطان اتنا مردود ہے، اتنا مردود ہے کہ جب کسی طرح اس کا بس نہیں چلتا تو کہتا ہے جیسے تم ریاکاری کر رہے ہو تو ریاکاری کا عمل تو ضائع ہو جائے گا. یہ حملہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب پہلے ہوتا تھا تو عمل چھوڑ دیا جاتا تھا. میرے ساتھ جب بھی یہ ہوا، پہلے جب قرآن کے ساتھ اتنی گہری دوستی نہیں تھی یا قرآن روز کا ریمائنڈر نہیں تھا، تب یہ ہوتا تھا کہ میں عمل نہیں کرتی تھی، وہ عمل چھوڑ دیتی تھی. کیا فائدہ، پورا ہی اس کا اجر ہی نہیں ملنا. لیکن جب بھی اب حملہ ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور اپنی نیت بس ٹھیک رکھنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ریاکاری ہو جائے گی تو انسان عمل چھوڑ دے. عمل پہ کمپرومائز نہیں، عمل کرنا ہی کرنا ہے. اگر واقعی مجھے اپنی نیت پہ شک ہو رہا ہے تو نیت درست کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ نیت ٹھیک کر دے. تو ایسا آپ سب کے ساتھ ہوتا ہوگا. شیطان کا یہ وسوسہ کہ ریاکاری آ جائے گی تمہارے اندر، یہ کام چھوڑ دو. ایون کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کام جو لوگوں کی فلاح کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، ایون کہ اس سے لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، صرف اس چیز سے کہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں تم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو. تو یہ حملے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں سورت فلق اور ناس کی جب تفسیر سیکھی تھی تو اس میں شیطان کے کتنے وسوسے پڑے تھے نا. تو یہ شیطان کا لاسٹ جو وسوسے اس کے ہوتے ہیں نا، اس میں سے یہ ایک وسوسہ ہے کہ وہ ریاکاری. اور جب انسان اس سے بھی نکل جاتا ہے نا، پھر پتہ ہے کیا کرتا ہے شیطان؟ شیطان کا ایک وسوسہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو اپنی پارسائی کی وجہ سے تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے تو شیطان کا ایک حملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کی وجہ سے میں غصہ دلواتا ہے. یعنی اس کا کہتا ہے یہ بندہ تو قابو میں نہیں آ رہا، ہر حملہ میرا ناکام ہو رہا ہے. پھر کیا کرتا ہے، ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں نا تو وہ ہم پر بے جا غصہ کرتے ہیں، بے جا ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ہمیں پھر غصہ آتا ہے کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، پھر ہم غصہ کرتے ہیں، شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جو بندہ ایمان والا سے پتہ ہوتا ہے کہ نہیں
یہ بندے کا قصور نہیں، شیطان مجھے اس انسان کے ذریعے آزما رہا ہے، شیطان مجھے اس انسان کے ذریعے ورگلا رہا ہے، اس کا نہیں قصور۔ دیکھیے اگر ہمیں حقیقت پتہ ہوگی، اگر ہمیں علم ہوگا، یقین جانے اس دنیا کے اندر سے فساد، دکھ، شکوہ، تکلیف سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں حقیقت پتہ نا۔ تو ہمیں جب حقیقت نہیں پتہ تو پھر ہم دوسروں کو ہی الزام دیتے رہتے ہیں۔ آج تہیہ کریں، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان ہے سب سے بڑا دشمن، باقی ہمارے دوست ہیں، ہم مسلمان ہیں نا، آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں، تکلیفیں، مشکلات ایک دوسرے سے نوک جھوک ہوتی رہتی ہے، اس کو نظر انداز کیسے کرنا ہے؟ اللہ یہ بندہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہ رہا تھا، شیطان میرے صبر کا اور میرے ایمان کو خراب کرنے کے لیے اس سے یہ کام کروا رہا ہے، اس کا نہیں قصور۔ اس وقت اپنی جگہ چینج کریں، بحث نہ کریں، غصہ نہیں کریں، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اور بعد میں جب آپ کے اندر آگ ختم ہو جائے غصے کی، کیونکہ غصہ آنا فطرتی عمل ہے، پھر کیا کریں؟ اس غصے کو جب ختم ہو جائے، وضو کریں یا اپنی جو توجہ ہے کہیں اور لگائیں، تو بالکل آپ ریلیکس ہو جاتے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے بس کمزور، اس لمحے کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہی ہے ایمان والے اور توکل والے لوگ۔ کیا ہوتا ہے جب بھی شیطان کی طرف سے ان کو کوئی برا خیال آتا ہے تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں نا، ایون کے بہت قریبی ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، ایون ہسبینڈ وائف کے اندر شیطان کا سب سے زیادہ یہ چلتا ہے، اس کا حملہ خامد کو بیوی کے اگینسٹ کرتا ہے، کہ چھوٹی سی بات پہ وسوسے ڈالتا ہے، اتنے وسوسے کہ دونوں کا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، ایون کہ کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کچھ لمحے پہلے بالکل فٹ ہوتے ہیں اور اگلے ہی لمحے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شیطان کو اس چیز میں بہت مزہ آتا ہے، اس کی پسندیدہ غذا ہے، تو ہم بھی اس کو کہتے ہیں چلو اور کھا لو، ہمارے پاس فری ٹائم ہے تمہیں کھلانے کا، ہم اسے کھلاتے رہتے ہیں۔ اتنے ہم بیزی ہوتے ہیں لیکن جب وسوسوں میں آتے ہیں تو ہر چیز بھول جاتے ہیں، اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں لیکن وسوسوں سے مقابلہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو وسوسوں کا ابھی کل ہی کسی کا یہ میسیج بھی آیا، اس کو رپلائی نہیں کیا گیا، لیکن اس کا حل اللہ نے خود ہی قرآن میں بتا دیا ہے۔ کیا بتایا ہے کہ وسوسوں کا واحد حل یہ ہے کہ انسان اس سے نکلنے کی کوشش خود کرے اور شیطان سے مقابلہ کرے، اور یہ سوچے کہ یہ برے جو وسوسے آ رہے ہیں یہ مجھے شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں، یہ مجھے پریشان کر رہے ہیں، چوکنے ہو جائے، ایکٹیو ہو جائے۔ جو بندہ ایکٹیو ہوتا ہے وہ پھر ان کا مقابلہ کر لیتا ہے۔ والذین هم به مشرکون، اور وہ لوگ جو شیطان کے اسے شریک بنانے والے ہیں، ان پر اس کا غلبہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں پر جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، جب بھی ہم کوئی آیت بدلتے ہیں، مکان آیتن، تو اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں۔ واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما ينزل، جو وہ نازل کرتا ہے۔ قالو، یہ لوگ کہتے ہیں، انما انت مفترن، کہ تو گڑھ کر لانے والا ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی جاتی ہے۔ آیتن لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، کونیہ اور شریعہ۔ اگر شریعہ آیات کی بات کی جائے تو قرآن میں بھی ایسے ہیں کہ ایک آیت نازل ہوتی ہے، اس کا حکم منسوخ کر کے ایک نیا حکم نازل کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ بقرہ کے اندر ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ بھی کفار شبہات کا شکار ہو جاتے تھے، اللہ کے رسول کو کہتے کہ آپ خود گرنے والے ہو، کبھی جو آیت دل چاہتا رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو بدل لیتے ہیں، یہ آیات کیوں بدل رہی ہیں؟ حالانکہ اگر وہ جانتے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ پہلی کتابوں میں بھی ایسا ہی ہوا،
لیکن بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے. آپ کو مفتری اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہیں پہلی شریعتوں کا علم ہی نہیں. اگر ہوتا تو سمجھ لیتے کہ اللہ کا ہمیشہ سے وعدہ رہا ہے، وہ ایک حکم اتارتا ہے اور پھر جب چاہتا ہے اسے منسوخ کر کے دوسرا حکم اتار دیتا ہے. یہ اس کے اختیار میں ہے. اگر انسان کہے کہ اللہ نے قرآن کو کیوں بدلا، اس کا مطلب ہے ہم اللہ تعالیٰ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ قرآن میں تبدیلی کر سکے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی صفت اور اللہ کے اختیار کی نشانی ہے اور مثال ہے کہ اللہ اپنی کتاب خود ہی نازل کر کے اس کی آیت منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی اور لے آتے. یہ اللہ کو اختیار ہے تو اللہ نے کیا. اکثرهم لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اکثر کی بات اس لیے کی گئی کہ کچھ لوگ سب کچھ جان کر ضد اور عناد کی وجہ سے آپ کو مفتری کہتے تھے. اس آیت کی جو دوسری تفسیر ہے شرعی آیات، اور پہلی تفسیر تو شرعی آیت اور حکم ہے نا، دوسری نشانی معجزات، کہ پہلے انبیاء کو جو معجزات ملے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں نہ جلنا، اور موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا ید بیضا، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہاں پہ نظام تھوڑا بدل دیا گیا، آیات کونیہ کا نظام بھی چینج ہو گیا. وہاں پہ معجزہ بطور قرآن نازل ہوا. پہلے انبیاء کو کوئی ایک معجزہ دیا جاتا تھا، تو یہاں پہ اللہ نے ان تمام معجزات کی جگہ پہ قرآن معجزہ دیا اور وہ اس کی ایک صورت کا چیلنج بھی پورا نہ کر سکے، اس کا جواب آج تک نہ دے سکے اور نہ دے سکیں گے. تو باقی انبیاء کی آیات یعنی معجزوں کے بدلے یہ آیت یعنی معجزہ قرآن نازل ہوا جو قیامت تک اس دنیا کے اندر رہے گا. تو جب ان کو کوئی جواب نہیں آتا اس کے مقابلے میں، وہ کہتے کہ آئے دن کوئی نیا حکم آ جاتا ہے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے کہ آپ مفتری ہیں، آپ خود سے قرآن بناتے ہیں، آپ خود سے گھڑ کے لے کے آتے ہیں. لیکن ان کو علم ہی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. قل کہہ دے نزلہ روح القدس، یہ تو روح القدس کے ذریعے ہم نے نازل کیا، میں ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. کہہ دے اسے روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، بالحق حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. نزلہ جو نزل و تنزیل، نزلہ جو لفظ ہے نا اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے. نزلہ کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. ویسے ہم اس کا مطلب کرتے ہیں نازل کرنا، لیکن ہمیں کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر چھپا ہوا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ یہاں گرامر بھول گئی ہے، گرامر کو لے کے نہیں چل رہے، تو گرامر بھولی تو نہیں، انشاءاللہ ہم دوبارہ اس کو شروع کریں گے انشاءاللہ. بس وقت جو ہے نا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اہتمام پایا جاتا ہے باب تفعیل سے. جو بھی ورڈ قرآن میں آتا ہے تنزیل، نزل ینزل تنزیل، ٹھیک ہے، فعل یفعل تفعیل. تو جب عین کلمہ مشدد ہو ماضی کا تو اس میں اہتمام، پلاننگ، کہ اللہ نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اور قرآن کے لیے نا انزلہ بلفظ استعمال ہوا ہے، نزلہ بلفظ استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ قرآن پورے کا پورا اترا تھا آسمان دنیا پر، اور دنیا کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. تو دونوں طرح استعمال اس کو کر سکتے ہیں، یعنی جب دنیا میں آیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال ہوا، اس کے لیے نزلہ لفظ. اور دوسرا اگر دوسرے سیغوں سے آئے، دوسرے اوزان سے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو قرآن کے لیے ورڈ چینج ہو گیا، تو اس آپ سوچئے کہ روح القدس جو ہے دنیا میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے لے کے آئے تھے، لیکن آسمان لوح محفوظ میں اس کو پورا اتار دیا گیا تھا. کہہ دو ان لا علم لوگوں سے کہ اللہ نے روح القدس کے ذریعے حق کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو نازل کیا. تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے میں کیا وجہ تھی؟ اور ہر حالت کے مطابق، یعنی جو کنڈیشن ہوتی، جو موقع ہوتا، موقع مناسبت کے مطابق اللہ نے قرآن کو کیوں اتارا، اور پھر جب موقع بدل جاتا تو پہلے موقع کی آیت کو منسوخ کر کے اللہ نئی آیت کیوں لے آتے؟ ریزن کیا ہے؟ لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھے جو ایمان لائے، وہ ہوپ قائم ہو جائے.
ناسخ منسوخ دونوں اللہ کی طرف سے سمجھے، اس لیے جب اس حکمت کو سمجھیں گے، بعض احکام کے ناسخ منسوخ ہونے میں پائی جانے والی جو حکمت ہے، تو ایمان پر ان کے قدم اور جم جائیں گے، ان کے عقائد اور پختہ ہو جائیں گے۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں اکثر اللہ تعالیٰ نے نسخ فرمایا، یعنی منسوخ آیات کا ذکر کیا، تو اس پر کفار جو ہے شک کرتے ہیں، تو اس کا جواب سمجھا دیا گیا ہے اس آیت کے اندر کہ ہر وقت پر موافق، یعنی اللہ تعالیٰ کا موافق حکم وقت کے مطابق بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ یقین والوں کا ایمان مضبوط ہو جائے کہ ہمارا رب ہر حال میں خبر رکھتا ہے، ہر حال میں ہمیں بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی وقت میں قرآن نازل ہو جاتا تو کہتے چلو کل پڑھیں گے، کل اس کو دیکھیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی ناول ہو یا کوئی بھی کتاب پڑھے ہو تو، یا اس میں ہو کہ یہ ہماری سٹوری ہے، تو ہم تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں چلو بعد میں پڑھیں گے، پھر بعد میں بھول جاتا ہے، وقت ہی نہیں ملتا، اور وہ کتاب وہاں کی وہاں پہ رہتی ہے۔ جب ہم نے نئی لائی ہوتی ہے نا تو نئی نئی کتاب کو 2 3 دن شوقیہ پڑھ لیتے ہیں، بعد میں پتہ نہیں پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں، مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کو تھوڑا تھوڑا حالات کے مطابق جو اس وقت کا تقاضا ہوتا تھا اس کے مطابق نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ میرا رب مجھے جانتا ہے، ہر خبر کو نوٹ کر رہا ہے، اور ہمیں ہر پوائنٹ پہ، ہر قدم پر ہمیں گائیڈ بھی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے جو فرما بردار ہے۔ مسلمین کا ترجمہ ہی فرما بردار کیجیے، ہم سمجھتے مسلمان کہیں گے تو پھر ہم اپنے جیسے مسلمانوں کو سمجھیں گے نا، اچھا ہم جیسے مسلمانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، مضبوط رکھتا ہے ان کو، اور خوشخبری بھی ہے۔ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں نا، فرما بردار لوگ جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، جو اللہ کی حکمتوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر ان کی دیکھیں قرآن کے اندر ناسخ منسوخ کی جب بات آتی ہے، کوئی بھی چیز بدل کر دوسری دی جاتی ہے تو اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ تو ہماری زندگی کے اندر جب کوئی چیز ہم سے لے لی جاتی ہے اور اس کی جگہ کوئی اور دے دی جاتی ہے تو ہم کیوں پیچھے ماضی کی چیز کے اندر اٹکے رہتے ہیں اور اس کو یاد کرتے رہتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو اللہ کی حکمت اس میں بھی ہوگی نا۔ اللہ کا کلام اس دنیا کے ہر کلام اور ہر انسان سے بلند و بالا تر ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کلام کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں تو ہماری قسمتیں اگر بدل جائیں، ہماری قسمتوں میں جو پہلے لوگ تھے وہ بدل کر کوئی اور آ جائیں، تو ہم کیوں پھر پرانے لوگوں کی سوچوں میں، یادوں میں اٹکے رہتے ہیں؟ ان نئے چیزوں کو اور نئے لوگوں کو کیوں ویلکم نہیں کرتے؟ جو اللہ نے ہماری زندگی سے منسوخ کر دی، ٹھیک ہے، چیزیں، ان کو بار بار یاد کر کے اپنے آپ کو پریشان کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمیں قرآن سے لرن کرنا ہے نا۔ تو تدبر اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں کہ اس میں حکمتیں ہیں، اللہ چاہے جو مرضی کرے، اس کو اختیار ہے، ہم شکوہ نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت بس تلاش کرے۔ تو قرآن کیوں نازل کیا؟ تاکہ ایمان والے ثابت قدم رہیں، اور اس سے ایک چیز کا پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ قرآن کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ہر وقت یہ کسی نہ کسی طرح ہماری زندگی کے ساتھ جڑا رہے، کوئی نہ کوئی کلاس، کوئی نہ کوئی طریقہ ہو پڑھنے کا یا پڑھانے کا، جو زندگی کے آخری لمحے تک ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ اپنے لیے بہت شدید دعا کیا کریں، بہت زیادہ دعا کیا کریں گے کہ اللہ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں کہ ہم ایک دفعہ مکمل کریں گے تو شکر ہے قرآن مکمل ہو جائے گا، نہیں، خوش ہوں گے کہ اللہ نے ہمیں سیر کروا دی، لیکن دوبارہ سیر پہ نکلیں گے۔ اس کی سیر کبھی ختم نہیں ہونے دینی اپنی زندگی سے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر یہ ہمارے قدم مضبوط رکھتا ہے، ہمیں خبر دیتا رہتا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ، پتہ ہے نا آپ کو، آپ خود ہی اس چیز پر تدبر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آیت ہماری زندگی کے روز کی روٹین کو واضح کر دیتی ہے۔ تو لگتا ہے نا کہ اللہ ہمیں واچ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لوگ ہمیں نظر انداز کرتے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، وہ وہی آیت کیوں سامنے لے آتے ہیں؟ یہ کوئی معجزہ، کیسے معجزہ ہو سکتا ہے؟ قرآن اسی طرح ہوتا ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، تو اور کیا چاہیے اس سے؟ ایک چیز
آپ اسے بتائے بھی نہ تو وہ سب کچھ سمجھ لے، تو اس پہ پیار آنا چاہیے نا، اسے مضبوطی سے تھامنا چاہیے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے کہ کبھی بھی اس کا سفر ختم نہ ہو۔ یہ ہمیں مضبوط بناتا ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے خصوصی دعا کرنی ہے اسائنمنٹ آپ کی، اور مزید غور و فکر کرنا، آج آپ نے قرآن کے لیے اپنا وقت نکالنا ہے اور فیلنگس اپنی قرآن سے ریلیٹڈ لکھنی ہے کہ قرآن، آپ کا آج کا جو سوال ہے نا اسائنمنٹ کا، وہ یہی ہے کہ قرآن کو پوری زندگی اپنے ساتھ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیا ایک بار قرآن پڑھ لیں تدبر و تفسیر کے ساتھ تو یہ کفایت کر جائے گا ہمیں؟ آخرت کی بات نہیں کر رہی، دنیا کی کر رہی ہوں۔ کیا دنیا کے اندر ایک بار قرآن کو مکمل کر لینے سے قرآن ہماری زندگیوں کو بدل دے گا؟ یہ کتنی بار قرآن پڑھیں گے تو زندگی بدل جائے گی؟ یہ بدلی رہے گی۔ اس کا تو نام ہی قرآن ہے، اتنا پیارا قرآ، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نے بس ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے یا ہم نے اس کو ایک خاص عرصے کے لیے اپنے ساتھ جوڑنا ہے؟ اس پہ غور و فکر کرنا ہے اور کچھ اللہ سے وعدے کرنے ہیں، اور پھر تدبر کرنا ہے کہ واہ کیوں قرآن کو بار بار پڑھنا ضروری ہے۔ خود غور و فکر کریں اپنے ساتھ اس کو رکھ کے، اور پھر یہ ہے کہ جب ہم ایسے سوچیں گے نا تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ کوئی ایک پوائنٹ، جیسے آپ نے لاسٹ پوائنٹ سینڈ کیے تھے نا ان باکس میں، تو ویسے ہی یہ پوائنٹ بھی آپ نے سینڈ کرنے ہیں پرسنلی مجھے، کہ قرآن کو بار بار پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی ایک دفعہ تفسیر پڑھ لیں تو کفایت نہیں کرے گی ہمیں؟ کیا کافی نہیں ہو جائے گی؟ یا ہر بار ہمیں جب بھی پڑھنا ہے اس کو تدبر اور تفسیر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ اس پہ ہم آج سوچیں گے، تاکہ ہم اپنی زندگی کا اصول بنا لیں جو بھی ہمیں سمجھ آئے۔ کوئی اس کو سانس سمجھتا ہے، کوئی اس کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، کوئی اس کو اپنے لیے پانی سمجھتا ہے، کوئی اپنے لیے اس کو غذا سمجھتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر دیکھیے اس چیز کے بغیر میں زندہ رہ سکتی ہوں؟ جو لوگ سانس سمجھتے ہیں وہ تو ایک لمحہ بھی اس کے بغیر زندہ نہ رہ پائیں۔ جو اس کو غذا سمجھتے ہیں وہ اس کو وقتاً فوقتاً لیتے رہتے ہیں۔ جس کو پانی سمجھتے ہیں وہ ہر دفعہ جب پیاسے ہوتے ہیں اس کے پاس چلے آتے ہیں، اور یہ نہیں کہ انسان ایک بار پانی پی لے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ پیاس بالکل بھی ختم نہیں ہوتی، اس وقت پہ ختم ہوتی ہے۔ پھر جب ہم تھکتے ہیں زندگی کی دوڑ میں، واپس اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں پانی دے دو۔ تو قرآن آپ کے لیے کیا ہے ابھی اس وقت میں؟ کسی ایک چیز کے ساتھ تشبیہ دے کے پھر آپ نے ظاہر کرنا ہے اس کو کہ کیا میں اس کے بغیر زندہ رہ پاؤں گی؟ تو مختصر سے الفاظ کے اندر اپنی اندر کی کیفیت کو بیان کرنا ہے، اور تاکہ ہمارے لیے ہم خود ہی موٹیویشن ہو۔ اللہ قرآن کی محبت کوٹ کوٹ کے ہمارے اندر بھر دے، اور ہمیں اہل اللہ یعنی اہل قرآن میں شامل فرما لے اللہ۔ قرآن کبھی بھی ہماری زندگی کے اندر سے مائنس نہ ہو۔ ایک یہی تو ہے سچا دوست، ایک یہی تو ہے جو موڈ آف نہیں کرتا، ایک یہی تو ہے جو مزاج نہیں بدلتا، ایک یہی تو ہے جو شکوہ نہیں کرتا، ہمیں اس کو جتنا بھی اگنور کریں تانے نہیں دیتا، ایک یہی تو ہے جب اس کے پاس آئے تو سمیٹ لیتا ہے ہمیں، بکھرے ہوئے آئے تو تھام لیتا ہے ہمیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن والی زندگی عطا کرے۔ قرآن کے بغیر جو زندگی ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں زندہ رکھنا ہے تو ہمیں قرآن کے ساتھ رکھنا، ادروائز ہمارے لیے بہترین فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.